میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، اسکولز ہمارے کالجز یونیورسٹیز، آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. آپ یونیورسٹی کالجز کو چھوڑیں، آپ نیچے مارکیٹ میں چلے جائیں تو شادیوں، وہ مفتی طارق مسعود صحیح کہتے ہیں کہ شادیاں کروائیں، ورنہ یہ جو زنا والا فیکٹر ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک انسان اپنی پیک جوانی میں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ باہر جاتا ہے، وہ کالج جاتا ہے، وہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس فتنے کے دور میں وہ اپنے آپ کو کتنا بچا لے گا؟ اس نے کالج میں وہی دیکھنا ہے، اس نے موبائل کھولنا ہے، ٹھیک ہے، موبائل کھولنا ہے، سامنے لڑکی یا سامنے لڑکا، مطلب اتنا فتنے کا دور ہے. تو اتنے فتنے کے دور میں شادی جو ہے آج کل فوری ماں باپ کو سمجھنی چاہیے بات. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ علماء فرما رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، اور اگر ان کی اولاد اس ٹائم پیریڈ میں کسی غلط گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو اس کا گناہ ماں باپ کو بھی جائے گا. تو اس لیے یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے تھے کہ پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا پرانے زمانوں میں کہ جو ماں باپ تھے وہ بہو لے آتے تھے اور اس کو بیٹی بنا لیتے تھے. وہ پہلے ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ جہاں پر 4 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ 5واں بھی بیٹھ کے کھانا کھا لے گا. اور یہ جو آج کل ہندوؤں والی رسومات، جہیز، اور یہ تو ساری چیزیں فضول ہے، جس کی وجہ سے شادی کرنا مشکل ہے کہ ایک انسان کو ایٹ لیسٹ جو ہے 50 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ چاہیے شادی کرنے کے لیے. اب غریب انسان کیا کرے؟ تو سادہ سے سادہ شادی ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑی کیا مثال ہے، ان سے سادہ کس کی شادی؟ ان کو آج دنیا بڑی مانتی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے بڑا. تو دیکھیں تو صحیح ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، کیا حالات تھے، کون سی استطاعت تھی ان کے پاس. نکاح بالکل دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شادی میں جو یہ مہندی اور یہ سب کچھ جو ہے نا، بارات بھی، یہ سارے جو رسومات ہیں یہ انڈینز کی ہیں، ہندوؤں کی. اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ نکاح کا ہے، اس کے بعد ولیمہ، اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ولیمہ بھی سنت میں آتا ہے، مینز لوگ جو استطاعت رکھتا ہے اس مطابق کریں. ہم کسی شکل میں نہیں نہیں، وہ تو جتنی ان کی استطاعت ہے اتنی کر لیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ولیمہ ایک سنت چیز ہے، ولیمہ کریں آپ. نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، سب سے جو ہے افضل چیز ہے. نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہونا چاہیے. اور باقی یہ فضول رسومات اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ہم مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، یہودی ہوں، وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے چرچز میں جاتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں. اور ہمارے پیچھے مولوی 5 گھنٹے رجسٹر پکڑ کے پھرتا رہتا ہے، عصر کی نماز بھی جا رہی ہے، ظہر کی نماز بھی اس کی جا رہی ہے، کچھ پیسوں کے لیے. مطلب ہم نے کتنا جو ہے، جو ہمارا اسلام ہے یا ہمارا جو اللہ ہے یا ہماری جو مسجدیں ہیں، اللہ کا جو گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو کتنا ڈی ویلیو کر دیا ہم نے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. تو یہ چیز کرسچن سے ہی سیکھ لیں، جیوز سے ہی سیکھ لیں، نان مسلم سے ہی. آپ دیکھیں نا، کیا نام ہے، ہندو مندر نہیں جاتے، ان کی اکثر شادیاں جو ہے وہ مندروں میں ہوتی ہیں، تو وہ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنی ویلیو دیتے ہیں. اور ہم نے مسجد میں نہیں جانا. آپ ویسے میں نے دیکھا ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ نا یہ ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے. اور اس جنریشن میں جو ہے عقل جو ہے وہ آ رہی ہے، عقل مند ہے یہ جنریشن. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا واپس چلے گا. نکاح کے علاوہ پھر رخصتی کے لیے وہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ جی بارات مہینے بعد ہوگی، 2 مہینے بعد رخصتی ہوگی. جو نکاح کا کانسیپٹ ہمارے یہاں مینس ایک نیو لانچ ہو رہا ہے نا کہ نکاح کر لو مسجد میں، ٹھیک ہو گیا، 1 دن، ہفتہ، 2 مہینے بعد رخصتی کریں گے.
6 مہینے بعد मींस یہ بھی ایک بہت کانسیپٹ چل رہا ہے کہ نکاح کر لیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد رخصتی میں پھر وہی فنکشن اور وہ سب کچھ. ہاں تو پھر یہ تو پھر خانہ پوری ہوئی نا, یہ تو پھر ڈاج کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا, اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بھاگ کی شادی کرنا کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جا کے راتیں بھری پڑی ہیں ایسے کیسز سے کہ لوگ مینس بھاگ کی شادی کی ہے, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے گزرے ہیں, محبت ختم ہو گئی ہے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, ڈائیورس ہو گئی ہے, لڑکی کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھاگ کے شادی کو چھوڑیں نا, جو لوگ چھپ کے بھی شادی کرتے ہیں, جتنا میں نے پڑھا ہے علماء میں اختلاف ہے, شادی جو ہے نکاح جو ہے وہ اعلان کا نام ہے کہ اعلان کرنا ہے آپ نے. چھپ کے شادی یہ جو کر لیتے ہیں یا پھر جو بگا لیتے ہیں, ولی نہیں ہے تو عورت کے ہاں ولی نہیں ہے تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ ایک اور چیز دیکھی جائے تو لوگ مینس یہ بھاگ کے جانے کا کلچر ہوتا ہے پیار محبت ہوتا ہے, یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر. ایسے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اس طرح بھی ہے کہ جب آپ شادی کسی سے کرتے ہو, ضروری نہیں ہے آپ نے پہلے محبت کرنی ہے. محبت ہوتی کب ہے؟ محبت دیکھ کے تو ہوتی نہیں ہے بھائی. محبت ایسے ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا آپ نے ایسے, تو جب آپ نے نکاح کیا تو اس کے بعد محبت ہو جائے گی. اللہ سے دعا کریں محبت ہو جائے گی. آپ نکاح کریں, جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں محبت ہوتی نہیں ہے. ارینج میرجز ایز کمپیئر ٹو لو میرجز زیادہ کامیاب. لو میرجز تو میں کہتا ہوں ہونی نہیں چاہیے. وہ تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ جو ناکام شادیاں ہیں وہ لو میرجز ہیں. اور ارینج میرجز کا فائدہ ہے, اگر کل کو کوئی مسئلہ بھی بن جائے تو ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں. لو میرجز تو میں نے جو اپنے آس پاس دیکھا ہے تو لو میرجز جو ہیں وہ نہیں اتنی کامیاب اور پائیدار نہیں ہے وہ اتنی. تو ارینج میرجز صحیح ہیں. ارینج میرج کرو, اس کے بعد خود ہی پیار ہو جاتا ہے, محبت. آپ جس انسان کے ساتھ رہتے ہو پیار محبت ہو جاتا ہے, اللہ ڈال دیتا ہے ایک دوسرے کے دلوں میں. جب آپ نے حلال ایک ارادہ کیا ہے یا حلال طریقے سے کیا ہے آپ نے.